ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پچھلی ویڈیو میں ہم نے بات کی تھی دوسری ہجری میں ہونے والے اہم سریے اور غزوات کے بارے میں، اور بتایا تھا آپ کو غزوہ بدر کے بارے میں۔ آج ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تیسری ہجری میں ہونے والے اہم واقعات کے بارے میں، اور بتائیں گے آپ کو تیسری ہجری میں ہونے والی غزوات یعنی غزوہ احد کے بارے میں۔ میرا نام محمد احسن ہے۔ ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ تو چلیے ویڈیو کو باقاعدہ آغاز کرتے ہیں۔ اسی سال یعنی 3 ہجری کو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی تھی ان سے نکاح کیا۔ اسی سال حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور اسی سال مشرک عورتوں سے نکاح حرام مقرر ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت 221 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن۔ ترجمہ، اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک وہ ایمان نہ لے آئیں۔ وراثت کا قانون بھی 3 ہجری میں نازل ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے سورۃ النساء میں وراثت کی تقسیم کا طریقہ بتایا۔ للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا۔ ترجمہ، مردوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، اور عورتوں کے لیے بھی اس مال میں حصہ ہے جو والدین اور قریب ترین رشتہ داروں نے چھوڑا ہو، چاہے وہ تھوڑا ہو یا زیادہ۔ یہ حصہ اللہ کی طرف سے مقرر ہے۔ تیسری ہجری میں سب سے اہم واقعہ غزوہ احد ہے۔ غزوہ بدر میں قریش عبرتناک شکست کھا چکے تھے، جس میں ان کے بڑے بڑے سردار ہلاک ہوئے، تو قریش نے اپنا سردار ابو سفیان کو بنا لیا۔ اگرچہ ابو سفیان نے مقام ارس پر حملہ کر کے اپنی قسم پوری کر لی تھی، لیکن جن جن لوگوں کے عزیز و قریب جنگ بدر میں مارے گئے تھے وہ سب ابو سفیان کے پاس گئے اور کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قریش کو تباہ کر دیا ہے، اس کا انتقام ضروری ہے، اس کے خراجات کے لیے اس مرتبہ کا کاروان قریش کا منافع ہم کو دلایا جائے۔ یہ ایسی درخواست تھی جو قبول کر لی گئی، لیکن قریش کو مسلمانوں کی طاقت کا اندازہ غزوہ بدر میں ہو چکا تھا، اس لیے اب وہ جان گئے تھے کہ اب کچھ زیادہ سے زیادہ ساز و سامان درکار ہے۔ قریش نے بڑی سرگرمی سے تیاریاں کی اور تمام قبائل عرب کو جنگ میں شرکت کرنے کی دعوت دی اور چندہ جمع کرنا شروع کر دیا۔ اس واقعے کو قرآن مجید کی سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں کچھ اس طرح مذکور کیا گیا ہے۔ ان الذين كفروا ينفقون اموالهم ليصدوا عن سبيل الله فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة ثم يغلبون والذين كفروا الى جهنم يحشرون۔ ترجمہ، جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے وہ اپنا مال اس کام کے لیے خرچ کر رہے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکیں۔ نتیجہ یہ ہوگا کہ لوگ خرچ تو کریں گے مگر پھر یہ سب کچھ ان کے لیے حسرت کا سبب بن جائے گا، اور آخر کار یہ مغلوب ہو جائیں گے، اور آخرت میں ان کافروں کو جہنم کی طرف اکٹھا کر کے لایا جائے گا۔ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی بھی ایک جماعت شامل تھی تاکہ مردوں کو ان کے مقتولین بدر کی یاد دلا کر لڑائی پر ابھاریں۔ ان میں ہندہ ابو سفیان کی زوجہ، ام حکیم ابو جہل کی بیوی، فاطمہ حضرت خالد کی بہن، ربدہ عمر بن عاص کی بیوی، کل جمعیت 3000 تھی، جن میں ان کے ساتھ 100 زرہ پوش، 200 گھوڑے، 3000 اونٹ اور 15 عورتیں شامل تھیں۔ یہ سب مدینے کی طرف بڑھے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خط کے ذریعے قریشی حرکتوں سے آگاہ کر دیا، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 شوال کو حضرت انس اور حضرت مونس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو قریش کی خبر لانے کے لیے بھیجا۔ انہوں نے آ کر اطلاع دی کہ مشرکین نے اپنے گھوڑے مقام ارس پر چھوڑ دیے ہیں، جنہوں نے چراغاں میں سبزی کا نام و نشان تک نہ چھوڑا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے
حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ فوج کی تعداد کی خبر لائیں۔ انہوں نے آ کر صحیح تخمینہ سے اطلاع دی۔ چونکہ شہر پر حملے کا اندیشہ تھا، ہر طرف پہرے بٹھا دیے گئے۔ حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہتھیار لگا کر تمام رات مسجد نبوی کے دروازے پر پہرا دیتے رہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے مشورہ کیا تو کچھ صحابہ نے رائے دی عورتوں کو باہر قلعے میں بند کر دیا جائے اور شہر میں پناہ گزیر ہو کر مقابلہ کیا جائے۔ لیکن وہ صحابہ جنہوں نے جنگ بدر میں شرکت نہیں کی تھی، انہوں نے اس بات پر اصرار کیا کہ مدینے سے نکل کر مقابلہ کیا جائے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف لے گئے اور زرہ پہن کر باہر آئے۔ اب لوگوں کو ندامت ہوئی اور کہنے لگے کہ ہمیں زیب نہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے کی خلاف ورزی کریں۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیغمبر خدا کوشاں نہیں کہ جب وہ زرہ پہن لے تو اسے اتار دے۔ قریش بدھ کے روز مدینہ کے قریب پہنچے اور کوہ عہد پر پڑاؤ ڈالا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی نماز پڑھ کر 1000 صحابہ کے ساتھ مدینہ سے نکلے اور حضرت ام مخدوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کام عطا فرمایا کہ وہ مدینہ کے اندر رہنے والوں کو نماز پڑھائیں گے۔ مدینہ سے نکلتے وقت فوج کا جائزہ لیا گیا۔ جو لوگ کمسن تھے یعنی چھوٹے اور کمزور تھے وہ واپس کر دیے گئے۔ ان میں حضرت زید بن ثابت، حضرت برہ بن عازب، حضرت ابو سعید خدری، حضرت عبداللہ بن عمر۔ لیکن جان نثاروں کا یہ ذوق تھا کہ نوجوانوں میں سے جب رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، واپس جاؤ، تو وہ انگوٹھے کے بل تن کر کر کھڑے ہو گئے تاکہ قد اونچا نظر آئے۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انہی کے ہم عمر تھے، انہوں نے کہا کہ میں رافع کو بچھاڑ سکتا ہوں اور اگر ان کو اجازت ملتی ہے تو مجھے بھی ملنا چاہیے۔ تو پھر دونوں کا مقابلہ کرایا گیا۔ حضرت سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پچھاڑ دیا۔ اس بنا پر دونوں کو اجازت مل گئی۔ حضرت عبداللہ بن ابی منافق جو 300 جمعیت لے کر آیا تھا، وہ یہ کہہ کر واپس چلا گیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رائے نہیں مانی، پھر ہم کس کے لیے یہاں جان دیں۔ جب منافقین واپس ہوئے تو صحابہ کرام کے ایک گروہ نے کہا کہ ہم ان سے قتال کرتے ہیں اور دوسرے گروہ نے کہا کہ ہم قتال نہیں کرتے کیونکہ یہ مسلمان ہیں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ فما لكم في المنافقين فئتين والله أركسهم بما كسبوا أتريدون أن تهدوا من أضل الله ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا۔ ترجمہ: پھر تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ منافقین کے بارے میں دو گروہ بن گئے، حالانکہ انہوں نے جیسے کام کیے ہیں ان کی بنا پر اللہ تعالیٰ نے ان کو اوندہ کر دیا ہے۔ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ ایسے شخص کو ہدایت پر لاؤ جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر چکا ہے، اور جسے اللہ گمراہی میں مبتلا کر دے اس کے لیے تو ہرگز کبھی کوئی بھلائی کا راستہ نہیں پا سکتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف 700 صحابہ رہ گئے، ان میں سے 100 ضلع پوش تھے۔ ان 700 صحابہ میں سے بھی 2 گھرانے ایسے تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ ان کے قدم بھی ڈگمگائے اور واپسی لوٹنے کا ارادہ کیا، لیکن پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو حوصلہ دیا اور وہ ٹھہر گئے۔ چنانچہ قرآن کریم میں ارشاد ہے: اذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون۔ ترجمہ: جب تمہارے 2 گروہوں نے یہ سوچا تھا کہ وہ ہمت ہار بیٹھے، حالانکہ اللہ ان کا حامی و ناصر تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل احد کو پشت پر رکھ کر صف آرائی کی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لشکر کو 3 حصوں میں تقسیم فرمایا۔ پہلا مہاجرین کا دستہ، اس کا پرچم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا، اور دوسرا قبیلہ اوس کا دستہ جو حضرت اسید بن عزیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیا، اور تیسرا قبیلہ خزرج کا دستہ جو حضرت حباب بن منظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ پہاڑ کی پشت سے مشرکین کے حملے کا خطرہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 آدمیوں کا دستہ اس کی حفاظت پر متعین کر کے تاکید کی کہ فتح و شکست کسی بھی حالت میں تم لوگ اپنی جگہ نہ چھوڑنا۔ حضرت عبداللہ بن جبران رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس دستے کا سردار مقرر فرمایا، جیسا کہ اس آیت سے ثابت ہے۔
وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ: اے پیغمبر، جنگ احد کا وہ وقت یاد کرو جب تم صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر مسلمانوں کو جنگ کے ٹھکانوں پر جمع رہے تھے، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ دوسری طرف قریش نے بھی اچھی طرح صف آرائی کی، کیونکہ ان کو جنگ بدر میں تجربہ ہو چکا تھا۔ میمنہ پر خالد بن ولید کو مقرر کیا، مقام میسرہ اکرمہ کو دیا جو ابو جہل کا بیٹا تھا۔ سواروں کا دستہ صفوان بن امیہ کی کمان میں تھا جو قریش کے مشہور رئیس تھا۔ تیر اندازوں کا افسر عبداللہ بن ابی ربیعہ تھا۔ یہ تھی میری آج کی ویڈیو، جس میں ہم نے بات کی تیسری ہجری کے اہم واقعات کے بارے میں اور غزوہ احد کے پس منظر، اور بتایا آپ کو کہ کس طرح امیر لشکر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان جنگ میں صف آرائی کی۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح جنگ کا آغاز ہوا۔ امید ہے آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو میرے چینل کو لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ بہت شکریہ۔